آبروئے خاندان برکات حضرت علامہ و مولانا شاہ امان میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال اور زیب سجادہ آستان عالیہ قادریہ برکاتیہ حضور امین ملت نور اللہ وجہہ اور آپ کی اس عظیم آبادی کے سادات کرام، مشائخ، منبر پر موجود علماء ذوی احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس امام اہل سنت، جبل الاستقامت، عاشق صادق، فنا فی الرسول، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، اور مجمع کا جوش ہی بتاتا ہے کہ کنیکشن بڑا گہرا ہے۔ اور میں اس بستی میں اترا ہوں غالباً یہ دوسری مرتبہ، اور وڈودرا آنے کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اس دھرتی پر بیٹھ کر کے پکار رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کی آواز سیدھے دلی تک بھی جاتی ہے، اور دلی تک پہنچے نہ پہنچے ہمارا عقیدہ تو ہے مدینے ضرور پہنچتی ہے۔ اللہ کریم تمہاری آوازوں کو اور تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے اس منبر پر کسی خطیب کا یا کسی شاعر کا نام نہیں، بلکہ بریلی کا امام کا نام ہی کافی ہے کامیابی کے لیے۔ وہ ضامن ہے جلسوں کی کامیابی کا، وہ ضمانت ہیں ہمارے عروج و ارتقاء کی۔ میرے عزیزوں، مجھے حکم ہے آج حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ کے سامنے عرض گزار ہوں، لیکن آپ کو اس بات کا میں احساس بھی دلا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف نعروں سے یا صرف اور صرف زبانوں سے نہ سمجھیں، بلکہ وہ ایک ایسا ہمالہ ہے جس کی چوٹی سر کرنے پر بڑے بڑے علماء تھک گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھک چکے۔ اسی لیے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ہم مبالغہ آرائی کے قائل نہیں ہیں، فضول باتیں اور لفاظی کرنا اور ہواؤں میں پھینکنا ہمارا کام نہیں، لیکن جو حقیقت سے ملی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، امام اہل سنت فاضل بریلوی کو ہمارے درمیان پیدا کیا، اور اس عبقری شخصیت نے
اس عبقری شخصیت نے بریلی کی سرزمین سے اس امت اسلامیہ کے تقریباً 100 سال گزرنے کو آئے، آج تک اس امام اہل سنت کا قلم ہمارے عقیدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کی کتابیں آج تک ہمارا تحفظ کر رہی ہیں۔ بلکہ آج میں آپ کو ایک کہوں، اصلی اگر اس روئے زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر، میں کسی سے کمپیر کر کے بات نہیں کرتا، لیکن عظمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک بطل جلیل جس کو محافظ ناموس رسالت کہا جائے، وہ سب سے بہترین مصداق امام احمد رضا خان ہے۔ وہ حقیقی ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت پر جب کبھی کوئی بات آئی ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ آئے میں آج اس عظیم امام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جس کو آج ان کے ہی لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے ان پر۔ اس طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں مصر کی سرزمین پر تھا، وہاں کے جو مفتی الدیار المصریہ اس زمانے میں تھے، مفتی علی جمعہ صاحب، انہوں نے کہا تھا میں اپنے جیب کے پیسوں سے امام احمد رضا خان کی کتاب جد الممتار خریدنا چاہتا ہوں، 3 سال سے مجھے ملتی نہیں۔ بہرحال اس زمانے کی بات ہے۔ پھر کہا کہ اگر تمہارے دسترس میں ہو تو پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا، کہا میں نے پڑھا ہے اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، کہا کہ ان کے علم پر تم ہندوستانیوں نے ابھی 5% بھی کام نہیں کیا، 5% بھی کام نہیں کیا ان کی خدمات کا، اور 5% یا 10% آشکار ہوا ہے تو اس امام کا چہرہ اتنا عظیم ہے۔ جب اس کے سارے کاموں کو تم لوگ لے کر کے چلے ہوتے تو آج دنیا میں ہر جگہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ڈنکا بجتا۔ اور لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اے سنیو، اعلیٰ حضرت کو صرف نعروں میں نہیں بلکہ کتابوں میں پڑھو۔ ان کے مقابل کا ان کے زمانے میں کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں تھا، کوئی سائنسدان بھی نہیں تھا۔ جتنے نظریات اس زمانے کے، اعلیٰ حضرت کا ہم اثر ہے البرٹ آئنسٹائن، جس کو دنیا آج اپنا قبلہ سمجھتی ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے کئی نظریات کا علمی طور پر رد فرمایا ہے، اور اس کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے قبول بھی کیا ہے۔ بہت سارے نظریات ہیں سائنس سے تعلق رکھنے والے، وہ ایک عظیم علمی شخصیت تھے اعلیٰ حضرت، اور لوگوں نے آج سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ سنی اگر نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ تمہارے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا عظیم احسان ہے۔ تمہارے نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کچھ کتے آئے ہیں جو بھونکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان کو گھٹا کر کے یا ان پر تنقید کر کے تمہارے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر تو عمل نہ صدق نہ کر جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے جتنے لگائے ہوئے الزامات شاید صحیح ہوں گے۔ جھوٹے الزامات کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اگر تم پڑھے ہوتے اعلیٰ حضرت کو، تم سمجھے ہوتے اعلیٰ حضرت کو، تو مجال ہے کوئی اس طرح چکمہ دے کر چلا جاتا۔ بڑے بڑے اسکالر ہیں، میں آپ کو نام لے کر کے نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر عظیم اسکالر کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر ایک الزام لگایا کہ مولانا احمد رضا خان بڑے عالم تو تھے لیکن غلو کرتے تھے تصوف میں، اور ان کا توحید کا عقیدہ کمزور تھا، اور اس پر دلیل کے طور پر شعر یہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا مولانا احمد رضا کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ دیکھو مصطفیٰ کو وہ خدا بنا رہے ہیں، مصطفیٰ کو وہ خدا بنا رہے ہیں۔ ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے چلا کر کے کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جو اسکالر سمجھے جاتے ہیں ان کے علم کا یہ انداز، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اچھا ایسا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، خدا جو مستوی عرش تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر اترا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے سنی مسلمانوں، اس طرح کا شعر کیا، اس سے ملتا جلتا شعر بھی اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں پر بھی یہ عقیدہ نہیں دیا ہے
بلکہ اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، لیکن کبھی خدا ہونے کا عقیدہ نہیں دیا، کبھی الہ ہونے کا عقیدہ نہیں دیا۔ آپ حضرات اس طرف توجہ دیں، جو جہاں ہے جیسے ہے ویسی رہنے دیں، بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھڑے ہوئے لوگ زیادہ ثواب پائیں۔ آپ تمام حضرات توجہ دیں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لگائے ہوئے الزامات کا میں اس لیے آج یہاں پر کھل کر کے اظہار کر رہا ہوں۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا سوشل میڈیا پر ہے اور انہی کو فالو کرتا ہے اور آئی ہوئی باتوں کو ادھر سے ادھر فارورڈ کرتا ہے، اسی کو سب کچھ علم سمجھا ہے۔ اس زمانے میں تحقیق ضروری ہے، علماء اہل سنت سے قریب ہو جاؤ، ان سے آپ کراس چیک کر لیا کرو کہ یہ لگائے ہوئے الزامات کیا صحیح ہیں، کیا یہ بولی ہوئی باتیں صحیح ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے تو کسی مزار کے سامنے جھکنے کو تک اور سجدہ کرنے کو تک حرام قرار دیا ہے کہ مزارات کے پاس جائیں بھی تو کھڑے ہونے کے آداب کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، عقیدہ توحید بریلی کے امام سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عقیدہ توحید دیا ہے اور عظمت رسالت اپنی جگہ پر، اگر اعلیٰ حضرت کے حب رسول کو لے کر کہ یہ کثرت سے حضور کی تعریف کرتے ہیں، کثرت سے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اگر کوئی بنیاد بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ توحید کمزور تھا تو پاگلوں، ان کا عقیدہ، ان کا جو مزاج تھا اس کو ایک شعر میں بتا دوں تو یوں ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مسلک اور ان کا مزاج: میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مزاج۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی رفعت ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بنا لیتے ہیں یا خدا کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اس امام اہل سنت کو رب ذوالجلال نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کتابیں، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہاں کے حالات کے اعتبار سے ہندوستان میں ایسا عبقری عالم کا ملنا ایک عظیم نعمت ہی نہیں، عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر کے دیکھیں، بچپن سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے علم لدنی عطا فرمایا ہے وہ کمال کو پہنچا ہے، لیکن ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ہر علم میں ماہر تھے، خبیر تھے، کامل تھے، بہت اوپر پہنچے ہوئے تھے، سب ایک جگہ پر، لیکن ملا کیسے اتنا؟ کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں سے حاصل کیا اتنا سب؟ اعلیٰ حضرت یہ علم کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں، ایک مثال سے۔ یہ جو فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر، اصول تفسیر، طبقات مفسرین، مناہج المحدثین، یہ سب جو علوم ہیں یہ تو معروف و مشہور ہیں۔ وہ علوم جن پر گنتی کے چند علماء بھی دسترس نہیں رکھتے، آج کی بھی بات کر رہا ہوں، ان علوم پر اعلیٰ حضرت صرف دستکاری نہیں، مہارت تامہ ید طولہ رکھتے تھے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ملک العلماء، آپ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں اپنے وطن گیا بہار، اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو لے کر کے چلتا ہوں۔ میں اپنے وطن گیا اور یہ خانے بھرنے کا ایک علم ہوتا ہے، علم الاعداد کے ذریعے سے نقش جو بھرتے ہیں تعویذ میں، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، مربع ہوتا ہے اور وہ اہل علم جانتے ہیں یا عامل حضرات تو جانتے ہیں کہ یہ مربع کیسے بھرنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ 4 ڈبے ہیں تو جہاں سے چاہے 1 2 3 4 5 لکھ دیں، اس کے بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مربع ایسا ہوتا ہے کہ جدھر سے بھی آپ کاؤنٹ کرو گے تو ایک ہی عدد آئے گا۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے علم الاعداد میں۔ یہ طریقہ جو ہے ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے وطن بہار گیا تھا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب سے ان کو یہ علم اعداد مربع بھرنا 16 طریقے سے آتا تھا۔
16 طریقے سے بھرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی مولوی کو اس سے زیادہ آتا ہی نہیں، کسی مولوی کو 16 طریقے سے آتا۔ تو ان کا مزاج یہ تھا، کسی بھی مولانا صاحب سے ملتے تو یہ کہتے مولانا علم الاعداد میں کچھ آتا ہے آپ کو؟ یہ ڈبے بھرنے کا علم آتا ہے آپ کو؟ طنز کرتے تھے۔ آپ کو کوئی مولانا کہتے کہ ہاں ایک کا دکا طریقے سے بھر لیتا ہوں، تو وہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ مجھ خادم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، 16 طریقے سے۔ کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، چوہے کو ہلدی کی گاٹھ مل جائے تو بنیا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ ایک ہی علم، فوق کل ذی علم علیم۔ قرآن کہتا ہے ہر علم والے پر اللہ نے علم والا رکھا۔ وہ پروفیسر صاحب کا غرور اتنا تھا کہ مولانا لوگوں کو تو گنتے ہی نہیں تھے، یہ سمجھتے تھے کہ 17واں طریقہ کسی کو آتا ہی نہیں، اور طنز کرتے رہتے تھے۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ میں وطن پہنچا تو مجھ سے ملنے کے لیے وہی منشی صاحب آئے، کہا کہ مولانا کیسے حال چال، سب بریلی سے آئے آپ، سنا ہے آپ کا علم کا چرچا ہے۔ کہا وہ علم الاعداد بھی آپ جانتے ہیں، وہ ڈبے بھرنے کا علم؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کتنے طریقے سے جانتے ہیں؟ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کو 200 طریقوں سے آتا ہے۔ سٹی گل ہو گئی، جسم پر گھکی تاری ہو گئی۔ کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہو، 200 طریقوں سے آتا ہے؟ مذاق مت کرو، مذاق مت کرو، میں 16 طریقوں سے جانتا ہوں، آج تک میں نے 17ویں طریقے سے بھرنے والے کسی مولوی کو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں 200 طریقے؟ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، نہ کبھی جھوٹ بولتا، کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے آتے ہیں، وہ گھبرا کر کے اٹھ کر چلے گئے، کسی کو ہضم نہیں ہوتا تو بھاگ جاتے۔ منشی جی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، بات بھی نہیں کیے، اور چلے گئے، رات بھر کروٹ بدلتے رہ گئے کہ مولانا نے کیسا مجھے اتنا بڑا بم دے دیا، میں نے آج تک کسی مولوی کو دیکھا نہیں 17ویں طریقے سے بھرتا ہوا۔ اب یہ 200 کی بات کر گیا، رات بھر وہ پینتی بدلتا رہا بیچارہ، صبح تک نیند ہی نہیں آئی، صبح تک نیند نہیں۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی، شاگرد کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ رات بھر نہیں سویا، نیند ہی نہیں آئی، صبح اٹھ کر کے دوڑا دوڑا آیا پھر سے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ اس آدمی نے یوں ہی بول دیا ہے یا حقیقت سے بھی اس کا کچھ تعلق ہے۔ حضرات دل تھام کر کے بیٹھے، میں جب آیا تھا کرنٹ نہیں تھا یا لائٹیں بند تھی، میں نے پوچھا کہا ابھی آ جائے، آ تو گئی لیکن مجھے لگ رہا ہے اصلی کرنٹ اب آیا، اب کرنٹ آیا ہے، اور یہ روشنی اب آپ دیکھیں، ملاحظہ فرماتے رہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اس منبر پر جلوہ بار ہے۔ اللہ کریم اس خوشبو فاطمی کو سدا قائم و دائم رکھے۔ آپ کی اجازت ہے تو میں گفتگو کروں، توجہ ہے؟ میں بات کر رہا ہوں اس علم لدنی کی جس کے خوشہ چین ایک شاگرد کی، اس امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا آج جلسہ کر رہے ہو آپ، اس کے ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں گاؤں گیا تو منشی جی آئے، کہا میں نے رات میں جب بتایا کہ مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے، وہ رات بھر سوئے نہیں بیچارے، صبح اٹھ کر کے آئے، اور جب آ کر کے مولانا ظفر الدین سے کہتے ہیں مولانا رات میں جو آپ نے بات کہی ہے مجھے تو کچھ صحیح نہیں لگی، ہضم نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے بھی یا صرف آپ نے ہوا میں بات کی ہے؟ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ رات بھر نہیں سوئیں گے، آپ رات بھر نہیں سوئیں گے، اور میں بھی رات بھر نہیں سویا۔ آپ تو گھبراہٹ میں نہیں سوئے ہوں گے، لیکن میں اس لیے نہیں سویا کہ مجھے پتا تھا آپ صبح آئیں گے، میں نے 200 طریقے پورے پیپر پر لکھ کر رکھ دیے، اور انہوں نے جب کاغذات سامنے رکھے وہ دیکھتے رہ گئے، دن پورا نکل گیا ان کا، دن نکل گیا،
200 طریقوں کو بھرتے ہوئے ایک عظیم عالم کو دیکھ کر اس وقت کا جو صرف 16 طریقوں پر فخر کرتا تھا اش کر گیا. کہا کہ مولانا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، میں تو آج تک 17ویں طریقے سے کسی کو بھرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، آپ 200 طریقوں سے میرے سامنے بھر کر دکھا چکے. بتاؤ تو صحیح یہ علم حاصل کہاں سے کیا ہے، یہ کس کا فیض ہے تمہارے اوپر؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سیکھا تو نہیں، میرے استاد ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. وہ جب لکھا کرتے تھے، وہ جب یہ طریقے سے خانے بھرا کرتے تھے، میں بغل میں کھڑے کھڑے 200 طریقوں کو سیکھ چکا تھا. باضابطہ شاگردی نہیں، کھڑے کھڑے میں نے 200 طریقوں کو سیکھ لیا. تو پھر کہا اس منشی جی نے، اچھا آپ کے استاد کو لکھتے ہوئے دیکھ کر 200 طریقے آپ نے سیکھ لیے، ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے، وہ کتنا جانتے ہیں؟ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے، آتا کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا. اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں، سارے علوم کی بات نہیں ہے، ایک علم کی بات، ایک علم کی بات. علم تکثیر ہے، علم الاعداد ہے، یہ سب لوگوں پر باؤنس نہ جائے، اس لیے میں بہت سارے ان علوم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ تو آپ ہیں، اب تو بہت سارے مدارس میں بھی حیت کیا ہے، توقیت کیا ہے، یہ بھی مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ علوم بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کی باضابطہ اس پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں. علم جفر کے جاننے والے نہیں ہیں، علم حیت کے جاننے والے آج انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں جس کا میتھمیٹکس کا فنڈا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب اچھے علماء بھی نہیں پڑھ پاتے، حل کرنا تو دور کی بات ہے. عزیزان گرامی، میں کبھی بھی اپنے علم پر یا کسی بھی طرح سے اپنی تعریف میں یا غرور میں بات نہیں کر رہا، جو حقیقت حال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب کس فن میں ہے، کس علم میں ہے؟ آپ کا اور ہمارا آج حال یہ ہے، جہاں پر بھی جائیں قبلہ دیکھنا ہے تو کمپاس ہے. موبائل میں آج سمت قبلہ آ گیا، اس میں دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں ویسٹ کس طرف ہے، ایسٹ ویسٹ دکھاتا ہے نا، اور اسی اعتبار سے ہم اپنا قبلہ متعین کر لیتے ہیں. تو کیا یہ اسلام مشینوں پر چلے گا؟ کیا اسلام صرف کمپاس پہ چلے گا؟ کمپاس کب دھوکہ دے دے، کب تمہارا نیٹ ساتھ چھوڑ دے. اسلام عظیم اصولوں پر بنا ہوا ہے، عظیم اصولوں پر. ساری دنیا کی مشینیں کمپاس ختم بھی ہو جائیں لیکن قبلہ پہچاننے کا باضابطہ علم رکھا گیا ہے، علم ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کی اوپر ایک پوری کتاب لکھتے ہیں، اور اس میں 10 قاعدے ایسے ہیں جس کو ایجاد کرنے والے وہ خود ہیں. اس سے پہلے امت میں کسی نے یہ قاعدہ نہیں لکھا، کسی نے نہیں. شرق و غرب، شمال و جنوب سے لے کر جتنے محققین ہیں، علماء، سب میں اس فن کے موجودین میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے کہ 10 قاعدے آپ نے لکھے تو لکھے، لیکن چیلنج بھی کیا ہے اعلیٰ حضرت. اس کتاب کے آخر میں چیلنج کرتے ہیں کہ فقیر نے 10 قاعدے لکھے ہیں قبلہ کو پہچاننے کے، قبلہ پہچاننے کے لیے. شہر کا طول البلد، عرض البلد، ستارے، بہت سارے معاملات دیکھے جانے پڑتے ہیں، اس کے بعد قبلے کی سمت طے کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 10 قاعدے فقیر نے لکھے ہیں، اور میرا یہ وجدان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ان 10 قاعدوں پر عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہتا ہے، وہ عمل کر کے کھڑا ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حجابات ہٹا دیا جائیں تو قبلہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا، کعبہ اس کی عین ناک کے سامنے ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ علم ہے. لوگ تو آج یہ سنتے ایسا لگے گا یہ کون سا علم ہے، باؤنس جاتا ہے. ان علوم کی بات کر رہا ہوں. میتھمیٹکس کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے پروفیسر جن مسائل میں الجھ کر کے رہ جائیں، اعلیٰ حضرت اسے انگلیوں سے حل کر کے بتا دیں. لیکن یہ سب واقعات اپنی جگہ پر. اپنے علم نجوم میں بھی مہارت ہے، ید طولہ ہے علم نجوم. حالانکہ علماء ذوی احترام اس علم کی طرف جاتے نہیں، اور نہ ہی ہمارا یقین ہوتا ہے اس پر. علم نجوم جس پر آج زیادہ طور پر جوتش لوگ رہتے ہیں، کاہن لوگ ہوتے ہیں، لیکن علم تو علم ہے، جانکاری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے.
آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر کوئی اس طرح باباؤں کے چکر میں، جوتشوں کے چکر میں جاتا ہے کہ آج شنی کہاں دیکھ رہا ہے، منگل کہاں ہے، صبح اٹھتے ہی تارا دیکھنے بیٹھ گئے، آج تمہیں کون سا کلر سوٹ کرے گا کون سا نہیں، اور پھر حد تو یہ ہو گئی گھر بنانے کے لیے بھی واستو پرکار گھر کی کس طرف رخ ہونا چاہیے، یہ سب بہت سارے ہمارے کرناٹک کے علاقے میں تو دیکھا ہوں، وہ بیچارے بلڈر جب پلان دیتا ہے، انجینئر پلان دیتا ہے، تو لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پہلے کہ یہ واستو پرکار صحیح ہے، یعنی کچن کہاں بننا چاہیے، وہ کہاں بننا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ معاملات ہیں، مسلمانوں میں، ارے ممبئی کے حالات تو ایسے ہیں، جگہ ہی نہیں ملتی، وہ کہاں دروازہ کھولیں، کہاں کچن بنائیں، وہ کہاں کا واسطو دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے، میں نے کئی گھروں کو توڑتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کو، کہ لوگ، یہ کسی جوتش نے کہا، کسی کاہن نے کہا کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، دروازہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، توڑ کے دوسری جگہ بنایا کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے۔ یاد رکھو، تم 70 دروازے بند بنا لو گھر کے، بے عمل ہو تو برکت کہیں سے نہیں آئے گی، اور اگر عمل تمہارے ساتھ ہے، سارے دروازے بند ہو، مولا رزق پہنچائے گا۔ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم جانتے تو تھے، لیکن اس پر یقین کر کے نہیں، اس طرح نہیں کہ ستارے دیکھ کر کے کچھ علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسے آج موسم بتانے والے بھی بہت سارے موسم کے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پریڈیکیشن، یہ ساری چیزیں جو جانتے ہیں وہ بھی ایک علم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک علم نجوم سے تعلق رکھنے والے صاحب آئے، کہا کہ مولانا، اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا، مولانا علم نجوم کے آپ سنا ہے بڑے ماہر ہیں، بتائیے تو ذرا صحیح بریلی میں بارش کب ہوگی؟ موسم کے حالات جانتے ہیں، نجوم کا علم رکھنے والے۔ انہوں نے زائچہ نکالا، بنایا علم نجوم کے اعتبار سے، کہا کہ ہمارا علم تو بتا رہا ہے ہمارا کہ اس ہفتے میں بھی نہیں بلکہ 2 ہفتوں میں بھی بارش بریلی کے آس پاس کہیں دکھتی نہیں، بلکہ 1 مہینے تک ہمارے زائچے میں دکھ رہا ہے کہ بارش آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے علم نجوم کے زائچے کو سنا اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں گھڑی لگی ہوئی تھی دیوار پر، اس میں 12 بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 2 بجنے کے لیے ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ کہا 2 گھنٹے۔ تو مولانا سے پوچھا اعلیٰ حضرت نے 2 بجے، آپ سے بھی پوچھوں 12 بج رہے ہو، جب 2 بجنا ہو گھڑی کو تو کتنے گھنٹے چاہیے؟ 2 گھنٹے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا مولانا سے، کیا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بج سکتے؟ انہوں نے کہا کیسے بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 کیسے بجیں گے؟ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے اور جا کر دیوار سے گھڑی اٹھائی اور اس کے کانٹے گھما کر کے اس کو 2 بجا دیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے، یہ تو میں نے کانٹے گھما دیے، بج گئے، 12 سے 2 بج گئے، منٹ میں بج گئے۔ تو وہ ہنسنے لگے، یہ کیا کمال ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی میں کہتا ہوں، تمہارا علم دکھا رہا ہے، نجوم یہ بتا رہے ہیں مہینے تک نہیں ہے، 2 ہفتوں تک بارش نہیں ہے، لیکن اگر میرا مولا چاہے مہینہ دور ہے، ہفتے دور ہیں، اگر اللہ چاہے آج کے دن بارش ہوگی، آج کے دن نہیں ابھی کے ابھی بارش ہوگی۔ وہ علم نجوم کے ماہر کہتے ہیں، میں امام احمد رضا کا یہ جلال دیکھ کر کے ان کے دارالفتہ سے اٹھا تھا، بریلی میں باہر جا کر دیکھ رہا ہوں جھما جھم بارش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔